صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اپنی اولاد کو سکھا. ایک اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت. اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اس کے بعد آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اولاد ہے اور صحابہ کرام ہیں، یہ سب اہل بیت میں شمار ہیں. کیوں میرے دوستو؟ دین کی اساس یہ لوگ ہیں، دین کی بنیاد یہ لوگ ہیں، دین پورا کا پورا ان کے اوپر مدار ہے. یہ مہینہ ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے، رمض کہتے ہیں. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان رمض کہتے ہیں جو تیز دھوپ سے کوئی چیز جل جائے، یہ پتھر کالے سیاہ ہو جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ایسا ہے جو گناہوں کو اس طرح جلا کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. فقہ کا ایک مسئلہ ہے، زمین، چمڑا، درخت، سخت چیز، اس کی پاکی کا وہ پاک کیسے ہوگا؟ اس کی پاکی کا مسئلہ کیا ہے؟ زمین ہے، اس پہ گندگی پڑ گئی، وہ کیسے پاک ہوگی؟ یا اس طرح بڑا پھٹا ہے اور درخت ہے، بڑی لکڑی ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس کو آپ دھو نہیں سکتے، اس کو نچوڑ نہیں سکتے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی پاکی سورج کی دھوپ ہے، وہ دھوپ لگے گی وہ پاک ہو جائے گا، دھوپ سے پاکی ہوگی. تو ایسے ہی رمضان سے رمضان میں اللہ کی رحمتیں اس قدر برستی ہیں کہ گناہ سب کے سب جل جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس مہینے کو قرآن کے نزول کا مہینہ قرار دیا اور قرآن پاک کے نزول کو فرقان کہا. کیا کہا؟ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ قرآن اترا ہے اس مہینے میں. اس کے اتارنے کا سبب یہ ہے کہ یہ فرق کر دے صحیح اور غلط کے اندر.